السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم خواجہ معین الدین غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب اور فالو کیجیے۔ تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطاء رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سیدی معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں کو ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سیدی معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان یعنی سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی حسن اور آپ نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطاء رسول شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدی معین الدین حسن بن سیدی غیاث الدین حسن بن سیدی نظم الدین طاہر بن سیدی عبدالعزیز ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد سیدی غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا شمار سنجر کے امراء و رؤساء میں ہوتا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کی ذریعے معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک کھوسا پیش کیا اور 2 جانب بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی تل یا سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باغ، پن چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ بیان کردہ واقعے میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی کی مجلس میں بیٹھے اور ہمارے بزرگ
اساتذہ، ماں باپ یا پیر و مرشد آ جائے تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے جو کہ علم بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شہرۂ آفاق عالم دین مولانا حماسۃ الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جانوِ تلموذ طے کیا اور پھر انہی کی سبقتوں کے ساتھ میں آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑی ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل ہو تو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیرباد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق ماہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کا جستجو میں بخارا سے حجاز کا رکھتے سفر باندھا۔ راستے میں جب نشاپور صوبہ خراسان رضوی ایران کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہرا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کے منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں اور شاگرد کی آرزو یہ ہوتے ہیں کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کو یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہیں، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزاب رحمت کے نیچے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی مرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضۂ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائق۔
نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ سلسلہ اولیاء چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تم ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی، اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، رسول بلاد، بغداد شریف، نشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سجبوار، خراسان، کھرکان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے۔ اس پورے سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی کے پاس حاضر ہوئے اور کھرکان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن کھرکانی کے مزارات پر حاضری دی۔ استراباد میں حضرت علامہ شیخ نصیر الدین استرابادی سے کسب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد کھجرویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر علاقہ سبزوار صوبے خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حکیم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائے، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر، نگہبان و مددگار ہیں۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوض باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔